السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ اردو ناول پلیٹ فارم کے آفیشیل چینل پر ہم ابا یعنی کہ ایتھر ابا افضل آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ ہمارے چینل کے ناولز کو انجوائے کر رہے ہوں۔ پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہر نیو آنے والے ریڈر سے ہماری یہی گزارش ہے، اور ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کمنٹس شیئر لازمی کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ خود ناول ریڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اسکرین بگ کریں، والیوم ڈاؤن کریں اینڈ خود ریڈ آؤٹ کر لیں۔ ایپیسوڈ 13 ناول سائیکو لو، اس کا نام اریبہ افضل۔ ہمنا گھر میں اکیلی تھی جبکہ زید کوٹ چاہ چکا تھا۔ چونکہ وہ سختی سے منع کر کے گیا تھا سو وہ بلال لوگوں کے ساتھ بھی نہیں چاہ پائی تھی۔ اوپر سے سدرا بھی بلال کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ یوں ہی لان میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کی سوچوں کا محو ٹوٹا کہ شاید زید ہو، لیکن گاڑی سے کوئی سوٹ بوٹ پہنے 39-40 سال کا آدمی نکلا تھا جو دکھنے میں کافی سٹائلش سا لگ رہا تھا۔ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ہمنا کو دیکھ اس کے چہرے پر اچھوتی مسکراہٹ آئی تھی جس پر ہمنا چونکی تھی۔ وہ کوٹ کے بٹن بند کرتا اسی جانب چلا آیا جبکہ ہمنا کھڑی ہو چکی تھی۔ السلام علیکم بھابھی جی، وہ ہمنا کو دیکھتا مسکرا کر بولا تھا، جس پر ہمنا نے چونک کر سلام کا جواب دیا اور یوں ہی کھڑی رہی جب وہ آدمی پھر بولا تھا، دراصل میں زید کا دوست ہوں، مجھے کل پتہ چلا اس نے شادی کر لی، کافی اچھی بیوی لایا ہے ماشاءاللہ سے۔ لہجے کی پراسراری اور آنکھوں کی چمک پر ہمنا کی مسکراہٹ سمٹ کر رہ گئی تھی۔ زید کہاں ہے؟ وہ پھر سے گویا ہوا تھا۔ کوٹ گئے ہیں، جس پر ہمنا بامشکل سنبھل کر بولی تھی، ورنہ اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا اس شخص کا لب و لہجہ۔ اوہ چلیں اسے بتا دیجیے گا کہ خان آیا تھا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا بغیر بیٹھے، لیکن اس کی باتوں کا انداز ہمنا کو چونکا گیا تھا۔ وائٹ شرٹ پر بلیک پینٹ اور کالا کوٹ پہنے زید کسی سے باتوں میں مصروف چلا آ رہا تھا جب سامنے اس کی نظر اس انسان پر پڑی تھی جسے شاید وہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ شہریار چودھری بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ دونوں کے چہرے پر ایک پل کو غصہ ابھرا اور پھر وہ غصہ ہلکی سی مسکراہٹ میں بدل گیا، ایک دم طنزیہ مسکراہٹ۔ وہ دونوں چلتے ہوئے آمنے سامنے آئے، ایک دوسرے کے بالکل مقابل کھڑے ہو چکے تھے۔ کیسا جا رہا ہے آپ کا بزنس مسٹر چودھری؟ پہلا سوال زید کی جانب سے تھا، لیکن چہرے کی طنزیہ مسکراہٹ ابھی بھی قائم تھی۔ بالکل اچھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بھی اسی کے انداز میں گویا ہوا تھا۔ او تو کوٹ، دوسرا طنز کا تیر چھوڑا گیا تھا۔ کیا کریں، تم تو بہتر جانتے ہو، انسان بلندیاں جیسے ہی چھونے لگتا ہے اس کا سایہ بھی اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ شہریار نے بھی طنزیہ اس کی جانب دیکھ کر کہا تھا کہ زید کے ماتھے پر بل پڑے۔ صحیح کہا تم نے، اگر انسان انصاف سے چلے تو ضرور بلندیاں چھوتا ہے، لیکن اگر کسی کا حق مارا ہو تو دنیا کی کوئی کورٹ اسے بچا نہیں سکتی۔ خیر، آپ کے کیس کے لیے بیسٹ آف لک، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بچپن میں ایک ساتھ کھیلنے والے وہ دونوں آج ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ دونوں نے قدم آگے کو بڑھائے تھے۔ وہی شہریار اس کی بات پر فقط مسکرا گیا تھا۔ صبح کی کرنیں بادلوں کو چیر کر اس کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ جتنا کم سوئی تھی لیکن سکون سے سوئی تھی۔ انگڑائی لیتے ہی جیسے اس نے اپنا بازو زور سے بیڈ پر مارا، اسے کسی بھاری چیز کا احساس ہوا تھا۔ اس نے دوسری جانب گھمایا جہاں ذوحان لیٹا اسے ہی گھور رہا تھا کہ منال کی آنکھ حیرت سے کھل گئی تھی کہ اس ثانیہ تو وہ اسے یوں ہی اسے دیکھتی رہی تھی، اور پھر اچانک اٹھ کر بیٹھی، گردن گھما کر اس انسان کو دیکھا۔ تو تم یہاں کیسے آئے؟ وہ اٹکتے لہجے میں استفسار کرتے بولی تھی، جس پر ذوحان کے لبوں کی مسکراہٹ واضح ہوئی تھی۔ میری بیوی نے بلایا تھا مجھے۔ وہ یوں ہی لیٹے اس کو اپنی جانب کھینچ کر اپنے حصار میں قید کرتے بولا کہ منال کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اس کا سر اس کے دل کے مقام پر تھا جہاں اس کی دھڑکنیں وہ واضح انداز میں سن سکتی تھی۔ کب؟ وہ چلتی میں بولی تھی اور وہاں سے اٹھنا چاہا جب وہ اسے مزید خود میں بھینچ گیا تھا۔ بیوی، کل رات تم نے مجھے بلایا تھا لیکن میں آ نہ سکا، پر اب آ گیا ہوں نا۔ وہ محبت سے اس کی جانب دیکھتا اس کے ماتھے پر لب رکھتا بولا کہ منال کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ نہیں، وہ تو اچانک میرے منہ سے نکل گیا، اب تم جاؤ۔ وہ یوں ہی اس کی جانب دیکھتی خود کو کمپوز کرتے بولی تھی، لیکن اس کی نظریں خود کے چہرے پر جمی دیکھ وہ ہڑبڑاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ نہیں بیوی، اب آ گیا ہوں تو کچھ سکون لے کر جاؤں گا۔ وہ اس کے نرم و نازک لبوں پر جھکا اس کی سانسیں بند کر گیا تھا۔ اس کے حمل میں شدت تھی جس پر منال مزاحمت کرتے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر مار گئی تھی، لیکن وہ ڈھیٹ پنا یوں ہی جھکا رہا اور خود کو سراب
کرنے کے بعد وہ آہستہ سے اس سے دور ہوا اور اس کی گردن میں منہ دے کر بالوں سے آتی خوشبو کو اپنے اندر اتار چکا تھا۔ بہمدال خود کی سانسوں کو درست کرتی سے فقط گھور کر رہ گئی تھی۔ تم بے شرم انسان، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ بغیر ڈرے سے یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ رمشا سے کرتی تھی۔ بے شرم انسان بیوی کے پاس رہتا ہے۔ زحان اپنی ہنسی دباتا ہوا اطمینان سے بولا تھا کہ منال کا چہرہ تپا تھا اس کی بات سن کر۔ پر تم نہیں رہ سکتے، جاؤ۔ منال سے غصے سے دیکھتی بولی تھی جس پر زحان نے آنکھیں گھما کر اس سے نکچڑی لڑکی کو دیکھا۔ کیوں نہیں رہ سکتا؟ وہ بھی اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ وہ یوں ہی اس کے حصار میں قید تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تم رہو۔ منال نظر دوسری جانب کر کے بولی تھی جس پر زحان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ لیکن اب تم میرے ساتھ جا رہی ہو، میں تو اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ اسے مزید چھیڑتے وہ خوشی بھرے لہجے میں بولا کہ منال اس کی بات سن کر چونکی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ دیکھو تمہارا بیگ پیک ہے، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، مطلب میرے گھر، شوہر کے گھر۔ سسر جی سے میں نے اجازت لے لی ہے۔ وہ اس کے بیگ کی جانب اشارہ کرتا بولا، چھوڑے مجھے، میں کہیں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ۔ بابا نے کیسے اجازت دے دی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو رہا، سمجھے؟ تم نکلو یہاں سے۔ وہ خود کو چھڑواتی چیخنے کے انداز میں بولی تھی۔ اچھی بکواس کر لیتی ہو، کتنے روپے کی خریدتی ہو؟ خیر میرے ساتھ جا رہی ہو تم، اینڈ دس از فائنل۔ اور اگر باہر نیچے جا کر کچھ بولی نا، پھر میں اپنے طریقے سے تمہیں لے کر جاؤں گا۔ پل میں اس کا لہجہ بدلا تھا کہ منال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اس نے بے یقینی سے اس ٹھیٹ انسان کو دیکھا جو کمرے سے نکل چکا تھا۔ اور اگر اس نے تمہیں ڈھونڈ لیا آیت کی دوست نے اسے فکر مندی سے دیکھا جو یوں ہی گم تھی۔ تو پھر میں بھاگ جاؤں گی، کم از کم میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ 5 دن ہو چکے تھے، شہریار کو اس کی خبر نہیں تھی یا وہ لینا نہیں چاہتا تھا، جس سے آیت کو پتہ نہیں کیوں برا لگ رہا تھا۔ اس لیے تم 5 دنوں سے یوں بجھی سی بیٹھی ہو؟ ماریا اس کی جانب دیکھتی شاکی انداز میں بولی کہ انم نے سر جھٹکا۔ چل چھوڑ، میرے دوست ڈنر پر جا رہے ہیں، تو بھی چل بہتر فیل کرے گی۔ ماریا اس کا منہ ٹھیک کرنے کو بولی تھی تو آیت نے اسے مشکور نظروں سے اپنی دوست کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ بھائی آپ بھابھی کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ یہ شب شہریار کی جانب دیکھتا ہوا بولا تھا۔ کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا، شہریار نے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ یہ تو وہی جانتا تھا کہ اس ظالم لڑکی کے بغیر وہ کیسا ہے۔ جب وہ اس کے پاس نہیں تھی وہ تب بھی اس کے آس پاس ہوتا تھا، اور آج پہلی دفعہ اسے 5 دن ہو گئے تھے اس کی شکل کو نہ دیکھے ہوئے، جو اس کی دنیا کو ہلائے نہ جانے کہاں گم تھی۔ بھائی ڈھونڈ لو بھابھی کو، ورنہ اپنا حال درست کرو، اگر نہیں ڈھونڈنا تو۔ یہ شب قدرے غصے میں بولا تھا۔ اسے کافی چڑ محسوس ہو رہی تھی اب شہریار کی حالت سے۔ کیوں تجھے بل آ رہا ہے؟ چپ کر کے اپنی شادی پر دھیان دے۔ اس کی بات کو ٹالتے وہ اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ یشف نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ ہاں کریم؟ فون کان کو لگاتے وہ سگریٹ کا کش بھرتا بولا تھا، لیکن آگے سے آنے والے جواب نے اس کے دماغ کو گھما دیا تھا۔ آنکھیں سرخ ہوئی تھی، سگریٹ نیچے پٹک کر اس پر اپنا بھاری بوٹوں والا پاؤں رکھ چکا تھا۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ آندھی طوفان بنا گھر سے نکلا تھا، غصہ اتنا کہ سب جھلا کر بھسم کر دے۔ اس کا انداز بھی کچھ یوں ہی تھا۔ متعلقہ جگہ پر پہنچ کر اس نے چبھتی نظروں سے اندر کا منظر دیکھا تھا اور پھر دیکھتا ہی گیا اتنی دیر جب تک اس کا غضب و غصہ بڑھ نہیں گیا۔ شاید وہ جان بوجھ کر بڑھا رہا تھا۔ وہ ہنسی خوشی ریسٹورانٹ سے باہر نکلی تھی اور سامنے سے کار کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھ انم کی سانسیں سوکھی تھی۔ وہ وہی ساکت ہو چکی تھی تو شہریار نے اسے ڈھونڈا نہیں تھا۔ اس نے انم کو کھویا ہی کب تھا؟ اس کی ہر ایک حرکت پر اس کی نظر تھی۔ جو وہ آج اس کے سامنے یوں کھڑا تھا، آنکھوں میں جو غصہ تھا وہ کسی کی بھی جان لینے کے در پر تھا۔ آیت وہی جم چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے کیسے بڑھے، جبکہ اس کے دوست اور اس کے فرینڈز آگے جا رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی سما گئی تھی۔ ماریا کے دوستوں میں لڑکے بھی تھے، چونکہ ماریا اچھی فیملی سے تھی تو وہاں یہ سب چلتا تھا، لیکن یہ نہیں کہ وہ بری لڑکی تھی۔ ماریا کی ان سے دوستی یونی میں ہوئی تھی۔ وہ سب ہنسی مذاق کرتے تھے، اچھے لڑکے تھے، لیکن ہنسی مذاق کچھ زیادہ کر جاتے تھے، اور جس کی آیت پر نظر تھی اسے کہاں گوارا تھا یہ سب۔ جب وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا آیا تو آیات یوں ہی اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہے، اور وہ یہاں پہنچا کیسے؟ وہ اس کی آنکھیں اور چہرہ مختلف بیان کر رہا تھا۔ یہ جہاں آنکھیں غصے کی سرخی سے لال تھی، وہیں چہرہ سکون ظاہر کر رہا تھا، جس پر آیت کے گلے میں گھلٹی ابھر کر مدھوم ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی اس کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا، بالکل پاس، اور اسے دیکھ رہا تھا بغیر پلک چپکائے، یوں ہی بغیر کوئی تاثر چہرے پر سجائے۔ گھر چلیں؟
اس کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے لیکن آنکھیں ہنوز سرخ تھیں۔ آیت کے لبوں سے لفظ ادا ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی نظروں کی حدت تھی کہ وہ یوں ہی کھڑی رہی تھی۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسے لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ دیکھتے ہیں آیت میڈم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔